تو باپ کو چاہیے کہ اپنا سرکل اچھا رکھے، اپنے دوستوں کو اس طرح منتخب کرے کہ وہ سب کے سب اچھے ہوں۔ کسی شاعر نے بڑی اچھی بات کہی ہے، یہ شعر غالباً اس سے پہلے میں پیش کر چکا ہوں۔ شاعر کہتا ہے عن المرء لا تسأل فسل عن قرينه فكل قرين بالمقارن يقتدي وإن كنت في قوم فصاحب خيارهم ولا تصحب الأرض فترضى مع الردي۔ بولتا ہے آدمی سے نہ پوچھو، اس کے دوست سے پوچھو، اس لیے کہ ہر دوست اپنے دوست کی ابتدا کرتا ہے، اور اگر تم کسی قوم کے اندر ہو تو ان میں جو اچھے لوگ ہیں ان کو اپنا دوست بناؤ، اس لیے کہ اگر ردی کو خراب کو دوست بنا لو گے تو ردی کے ساتھ تم بھی ردی ہو جاؤ گے۔ وَلَا تَصْحَبِ الْأَرْضَ فَتَرْضَى مَعَ الرَّدِّ، اگر ردی آدمی کو اپنا دوست بنا لو گے تو ردی کے ساتھ تم بھی ردی ہو جاؤ گے۔ بچہ یہ دیکھے گا کہ میرے باپ کے ارد گرد غلط لوگ ہیں تو غلط اثر لے گا، تو باپ کو اس بات کا لحاظ رکھنا ضروری ہے۔ دوسری طرف بیٹے کو باپ کے دوستوں کے بارے میں پوری معلومات رکھنی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے بڑی نیکی یہ ہے کہ باپ کے اس دنیا سے گزر جانے کے بعد بیٹا اولاد اپنے باپ کے دوست کے ساتھ حسن سلوک کریں۔ اس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے بڑی نیکی بتایا ہے، اتنی بڑی نیکی۔ اللہ باپ کی فضیلت پر ایک اور حدیث وعن عبد الله بن عمرو رضی اللہ تعالی عنہ عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم قال رضا الرب في رضا الوالد وسخط الرب في سخط الوالد، رواہ ترمذی کی کتاب البر والصلہ۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رب کی خوشی باپ کی خوشی میں ہے اور رب کی ناراضگی باپ کی ناراضگی میں ہے۔ یعنی اگر باپ خوش ہے تو ایسے بیٹے سے اللہ خوش ہے، اور اگر باپ ناراض ہے تو ایسی اولاد سے اللہ ناراض ہے۔ تو باپ کو خوش رکھنا بہت ضروری ہے۔ بڑی قربانیاں ہوتی ہیں باپ کی، بڑی قربانیاں ہوتی ہیں۔ بچہ بیمار ہو جائے، ڈاکٹر یہ بتا دے کہ اتنا پیسہ لگے گا، اپنے آپ کو اگر اسے بیچنا پڑے، گروی رکھنا پڑے، تو باپ اپنے آپ کو گروی رکھنے سے نہیں چکے گا۔ اللہ، بچہ رات میں بیمار ہو گیا، رات بھر ماں کو بھی نیند نہیں آئے گی، باپ کو بھی نیند نہیں آئے گی، اور باپ کی ذمہ داری تو باہر کی ذمہ داری ہے، بھاگے گا، دوڑے گا، اس آدمی سے کہے گا کچھ پیسوں کی کمی ہے، ذرا کچھ پیسے مہیا کرو۔ اس ڈاکٹر کے پاس جائے گا، اس ڈاکٹر کے پاس جائے گا، میرا بچہ بیمار ہے، چل کر کے دیکھ لیجیے اس کو کیا ہو گیا۔ ماں باپ دونوں کو نیند نہیں آئے گی۔ بڑی قربانیاں ہوتی ہیں، بڑی قربانی۔ بچہ جب جوان ہو جاتا ہے تو ان قربانیوں کو فراموش کر دیتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی قربانیاں یاد دلائی ہیں کہ باپ اگر خوش ہے تو رب خوش ہے، باپ اگر ناراض ہے تو رب ناراض ہے۔ تو کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ آئیے پہلے درجات متعین کر لیتے ہیں۔ ماں اور باپ، والدین میں درجہ کس کا بڑا ہے؟ روایت اس طرح ہے، وان حکیم ان ابیہ قال قلت یا رسول اللہ من ابر قال امک قال قلت ثم من 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 قال ثم اباک ثم الاقرب فالاقرب، رواه ترمذی کی کتاب البر والصلہ والآداب۔ حضرت حکیم اپنے باپ سے روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، میں کس کے ساتھ زیادہ حسن سلوک کروں، کس کے
احسان کروں؟ کون میرے حسن صحابت کا زیادہ مستحق ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیری ماں۔ نے پوچھا کہ پھر اس کے بعد؟ کہا کہ تیری ماں۔ کہا کہ اس کے بعد؟ کہا کہ تیری ماں۔ کہا اس کے بعد؟ کہا تیرا باپ۔ پھر اس کے بعد اس کے جو قریبی ہے، پھر اس کے بعد اس سے جو قریبی ہے۔ یہ حدیث بتا رہی ہے جو کتاب البر والصلۃ والا ترمذی کی ہے حضرت حکیم سے کہ ماں کے درجات باپ سے 3 گنا بڑھے۔ جہاں تک ادب و احترام کا معاملہ ہے، ادب و احترام تو دونوں کا کیا جائے گا، لیکن درجے میں ماں باپ سے 3 گنا بڑھی ہوئی ہے، اس لیے کہ وہ 3 کام ایسے کرتی ہے اپنی اولاد کے تئیں کہ باپ کو 3 کام نہیں کر پاتا۔ 9 مہینے پیٹ میں اٹھاتی ہے، تھک تھک کر کے اس کو اپنے پیٹ میں اٹھاتی ہے، پھر اس کے بعد پیدائش کے وقت جو تکلیف رہتی ہے، پھر اس کے بعد 2 سال مدت رضاعت کو پوری کرتی ہے، اپنا خون دودھ کی شکل میں بچے کے پیٹ میں منتقل کرتی ہے، بچے کا گوشت اس کے خون سے تیار ہوتا ہے، اس کا خون دودھ میں منتقل ہوتا ہے اور دودھ بچے کی غذا بنتا ہے۔ تو ان 3 چیزوں میں ماں منفرد ہے، اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے ماں کا 3 درجہ باپ سے بلند کر رکھا ہے۔ ویسے کوئی یہ نہ سمجھے کہ ماں کا درجہ باپ سے 3 گنا بڑھ گیا تو اب صرف ماں ہی کی عزت کرنی ہے، باپ کا احترام نہیں کرنا ہے، باپ کا ادب نہیں کرنا ہے۔ ادب و احترام دونوں کا کرنا ہے۔ ایک سب سے عجیب حدیث بر الوالدین کے تعلق سے میں آپ حضرات کی گوش گزار کر دوں، بڑی عجیب ہے۔ اس کو امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ شعب الایمان میں لائے، راوی حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ جن سے وہ روایت منسوب ہے کہ مدرک رکوع مدرک رکعت ہے یا نہیں ہے، رکوع کا پانے والا رکعت کا پانے والا ہے یا نہیں ہے، یہ روایت حضرت ابو بکر کرتے ہیں، انہی سے یہ روایت اس طرح ہے۔ وعن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یغفر کل الذنوب یغفر اللہ منها ما شاء الا حقوق الوالدین فإنه يعجل لصاحبه في الحیاة قبل الممات، رواہ البیہقی فی شعب الایمان۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دنیا میں آدمی کوئی بھی گناہ کرے، زنا کرے، چوری کرے، کسی کے ساتھ بدسلوکی کرے، دنیا کا کوئی بھی پاپ کرے تو اللہ تبارک و تعالی کبھی کبھی ایسا کرتا ہے کہ اس بندے کو دنیا میں سزا نہیں دیتا، بلکہ آخرت میں اس کی پوری سزا باقی رکھتا، آخرت میں اس کو سزا دے گا۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ دنیا میں وہ اس کو تھوڑی سزا دے دیتا ہے اور آخرت میں جو اس کے لیے سزا ہے وہ تو ہے ہی، لیکن ایک شخص ایسا ہے کہ جب تک اس کو اس کے اس گناہ کی سزا نہ مل جائے اسے موت نہیں آتی۔ ایک گناہ ایسا ہے کہ دنیا میں اس گناہ کی سزا اسے ضرور ملے گی، جب تک اس کو اس گناہ کی سزا اللہ دنیا میں نہیں دے دیتا تب تک اس آدمی کو موت نہیں آتی ہے۔ یہ بات کس نے کہی؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا ہے حدیث پاک کا ترجمہ دیکھیں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کل الذنوب یغفر اللہ منها ما شاء، کہ اللہ تبارک و تعالی ہر گناہ چاہے تو بخش دے، دنیا میں اس کو سزا نہ دے، اس گناہ کے مرتکب کے اوپر عذاب نہ نازل کرے، الا حقوق الوالدین، مگر ماں باپ کا نافرمان، ماں باپ کی نافرمانی ایسی چیز ہے کہ فإنه يعجل لصاحبه في الحیاة قبل الممات، کہ آدمی کو ماں باپ کی نافرمانی کی سزا دنیا میں جب تک نہیں مل جاتی تب تک اسے موت نہیں آتی۔ اپنی آنکھوں سے اگر مشاہدہ کرنا چاہو تو مشاہدہ کر کے دیکھو، ماں باپ کے نافرمان کو اس کے اس گناہ کی سزا جب تک دنیا میں نہیں مل جاتی تب تک اسے موت نہیں آتی، موت سے پہلے اس کو اللہ سزا ضرور دے گا۔
ایک قصہ بیان کیا جاتا ہے نا کہ ایک بیٹے نے اپنے باپ کو اپنی پیٹھ کے اوپر لادا اور اس کو بری طرح گھسیٹتے ہوئے کافی دور لے جا کر کے چھوڑا ہے اور کہا کہ اب یہیں پڑے رہنا، ادھر سے اب گھر کی طرف لوٹ کر کے مت آنا ہونا، ٹانگ توڑ دوں گا۔ کہا کہ بیٹے میرے اوپر ایک اور احسان کر، ایک اور احسان کر۔ کہا کہ کیا؟ کہا کہ تھوڑی دور لے جا کر کے مجھے گھسیٹ کر کے چھوڑ دے، اس لیے کہ جس جگہ تو نے مجھے لا کر چھوڑا ہے میں نے بھی اپنے باپ کو لا کر ہی چھوڑا تھا۔ یہ روایتیں بتا رہی ہیں کہ ماں باپ سب سے زیادہ حسن سلوک کے مستحق ہیں۔ ان حدیثوں کے بعد اب ہم آیات قرآنیہ کی طرف پلٹتے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، تیرے رب نے یہ فیصلہ کر دیا ہے۔ قضا کے بعد ربوبیت کا تذکرہ آیا، یہ قابل غور ہے، قابل غور ہے۔ اگر تم اپنے آپ کو رب کا بندہ مانتے ہو، رب کا مربوب مانتے ہو، تمہارا کیا عقیدہ ہے کہ رب تمہیں جانتا ہے، تو تمہاری نگاہ میں یہ بات بھی ہوگی کہ اللہ ربوبیت کبریٰ کا مالک ہے اور ماں باپ ربوبیت صغریٰ کے مالک ہیں۔ اللہ رب اکبر ہے، ماں باپ رب اصغر ہے۔ اب یہیں پر حقوق کی دو قسمیں ہو گئی، ایک رب اکبر کا حق، ایک رب اصغر کا حق۔ اللہ کا حق اس کے ربوبیت کبریٰ کی وجہ سے اور ماں باپ کا حق ربوبیت صغریٰ کی وجہ سے۔ یہ طے ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی انسان کو پیدا کرتا ہے، لیکن ایسے مٹی سے بنا کر کے اسے پہاڑ کے اوپر نہیں ڈال دیتا ہے، بلکہ بندوں کی تخلیق کا ذریعہ ماں باپ کو بناتا ہے۔ گویا کہ ماں باپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تخلیق کے مظاہر ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ انہی کے ذریعے اپنی تخلیق کا مظاہرہ کرتا ہے، یہ اس کی ربوبیت اور اس کی تخلیق کے مظہر ہے۔ تو اللہ رب اکبر اور ماں باپ رب، تو جو بڑا ہے اس کا زیادہ حق ہے، جو چھوٹا ہے اس کا حق کم ہے، لہذا اللہ کا حق سب سے زیادہ ہے۔ بندوں کے حقوق کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حقوق مقدم ہیں۔ یہ پہلی بات معلوم ہوئی۔ اچھا، اللہ کا سب سے بڑا حق کیا ہے بتا دیا گیا۔ ارے ماں باپ کی عزت اور ان کے ساتھ حسن سلوک کا اللہ کے بندوں کیوں حکم دیا گیا ہے؟ کیونکہ وہ تمہیں پالتے ہیں، تمہاری پرورش کرتے ہیں۔ اسی طرح تم نہیں دیکھتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں خلق کرتا ہے اور تمہیں پالتا ہے، تو بڑا پالنے والا تو وہ، چھوٹے پالنے والے یہ، لہذا ایک حق اللہ کا، ایک حق ماں باپ کا، لیکن اللہ کا حق ماں باپ کے حق سے بڑھتا ہے۔ ماں باپ کے حق پر اللہ کا حق بڑھا ہوا۔ اللہ کا حق کیا ہے سب سے بڑا بتا دیا گیا۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ، یہ ربک لانے میں یہ فلسفہ ہے۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، اللہ کا سب سے بڑا حق بندے کے اوپر یہ ہے کہ اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرے، یہ اللہ کا سب سے بڑا حق ہے۔ یہ تو رب اکبر کا حق ہوا، رب اصغر کا حق بتایا جا رہا ہے۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ یوں حق کی دو قسمیں معلوم ہوئی، یہ بھی معلوم ہوا کہ سب سے بڑا حق کس کا؟ اللہ کا، اس کے بعد ماں باپ کا، اور حقوق میں اللہ کے سب سے بڑا حق ہوتا کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جائے، صرف اسی کی عبادت کی جائے۔ ویسے بھی عقلی طور پر بھی اگر دیکھا جائے
تو انسانی زندگی کے دو ادوار ہیں. ایک دور ہے بچپن کا اور ایک دور ہے بچپن کا. کیا؟ ایک دور ہے بچپن کا اور ایک دور ہے بچپن کا. بالفاظ دیگر قرآن حکیم کی زبان میں کہ انسان کی ابتدا بھی کمزوری ہے اور انسان کی انتہا بھی کمزوری ہے. یہ قرآن حکیم کا انداز بولنے کا. اللہ الذی خلقکم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشیبا. یہ آیت کریمہ بتا رہی کہ انسان کی ابتدا بھی کمزوری ہے اور انسان کی انتہا بھی کمزوری ہے. یہی یہ بات سے ملا لو کہ انسان کی ابتدا بھی جہل ہے اور انسان کی انتہا بھی جہل ہے. انسان ابتدا میں بھی جاہل ہے اور انتہا میں بھی جاہل ہو جاتا ہے. قرآن نے تو یہاں بتا دیا کہ انسان کی ابتدا کمزوری ہے اور انتہا بھی کمزوری ہے. یہ کہا ہے کہ انسان کی ابتدا جہل ہے اور انتہا بھی جہل ہے. اللہ نے فرمایا اللہ الذی اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا. کہ اللہ یہ کہ تم کو تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے نکالا تم ایک چیز نہیں جانتے تھے. لا تعلمون شیئا. انسان کی ابتدا جہل, ماں کے پیٹ سے علم لے کر کے نہیں آتا, اس کی ابتدا جہل. اور ایک جگہ فرمایا لِكَيْ لَا يَعْلَمَ مِن بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا. یہ بڑھاپے کی حالت ہے تاکہ وہ علم کے بعد پھر لا علم ہو جائے. انسان کی ابتدا کمزوری, انتہا کمزوری. انسان کی ابتدا جہل اور انتہا بھی جہل. پہلے دور میں بچہ کمزور ہوتا ہے, ماں باپ قوی ہوتے ہیں. بچے کی کمزوری کے دور میں ماں باپ اس کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہیں, کوئی تکلیف نہیں ہونے دیتے, ان کے لیے اپنا تن من دھن سب کچھ لگا دیتے بچے کے بچپن میں. اب یہ جو بچے کے بچپن میں جوان سے قوی تھے, یہ جب بچپن میں گئے تو ان کی حالت اس بچے کی سی ہو گئی. اب بچے کے ہاتھ میں وسائل رزق آ گئے اور وہ گھر کا بڑا بن گیا, تو اب جس طرح ماں باپ نے اپنے طاقت کے زمانے میں تمہارے بچپن کا لحاظ کیا, اب جب تم قوی ہو گئے تو اب تم اپنے ماں باپ کے بچپن کا خیال رکھو, لحاظ کرو اور ان کے ساتھ ان ایام کے اندر حسن سلوک کرو. اور اللہ نے فرمایا هل جزاء الاحسان الا الاحسان. احسان کا بدلہ احسان سے دو, ورنہ سب سے بڑے احسان فراموش تو تم ہو گے. دنیا کا سب سے بڑا احسان فراموش ہوا ہے جو اپنے ماں باپ کے احسان کو بھلا دے. آیت کریمہ کا ایک نقطہ یہاں سے آج لے کر کے جاؤں. میں نے جب قرآن حکیم کے اس نقطے کے اوپر, اس ترتیب کے اوپر غور کیا تو بدن کے رونگٹے کھڑے ہو گئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس کلام کے اندر کتنی حکمت ہے, کتنی عظمت ہے اور کیا بولنے کی اسٹائل ہے. اللہ اکبر. کوئی انسانی کلام اس طریقے کا نہیں ہو سکتا. انداز دیکھیے, وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. برابر آگے دیکھیے, اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا. ان میں سے ایک کو تم بڑھاپے کی حالت میں پا جاؤ یا دونوں کو. ایک کو پہلے کیوں لایا گیا, دونوں کو بعد میں کیوں لایا گیا؟ پہلے یوں کہا جاتا کہ دونوں کو اگر تم پا جاؤ تو خدمت کرو, اس کے بعد ان میں سے ایک عقلی ترتیب یہ ہونی چاہیے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے احدہما ذکر کیا ہے, بعد میں کلاہما کہا ہے. ان میں سے ایک کو پالو, جبکہ عقل یہ کہتی ہے کہ پہلے ہونا چاہیے تھا کہ ماں باپ دونوں مل جائے تو خدمت کرو. لیکن یہ کہا گیا کہ ایک ملے. کیوں؟ اس لیے کہ ماں باپ بڑھاپے کی حالت میں کوئی بھی مشکل ان کے اوپر آئے تو دونوں مل کر کے اس مشکل کو حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں, اور کتنا بھی بڑا غم ان کے اوپر آ جائے تو ایک دوسرے سے کہہ کر کے غموں کو ہلکا کر لیتے ہیں کہ مجھے یہ تکلیف ہے. بڑھیا کیا بولتی ہے؟ بڑھیا یہ بولتی ہے بچے پتہ نہیں کیسا سلوک کر رہے ہیں, تمہارا کیا خیال ہے؟ اس طرح ایک دوسرے سے
बात को और गमों की बातों को जिक्र करके गम को हल्का कर लेते। इस तरह उनका गम बढ़ जाता है, दुख बढ़ जाता है, तकलीफ बढ़ जाती है। लेकिन अगर वो तन्हा हो, मां तन्हा हो, बाप तन्हा हो, गम बांटने कहां जाए? बाप अंदर अंदर घुटता रहता है, मां अंदर अंदर घुटती रहती है। अपने जज्बे का इजहार करे तो किसी का, अपना गम सुनाए तो किसी सुनाए, सुनने वाला तो चला गया। तो इस हाल में